السلام علیکم۔ گداگری ایک قابل مزاحمت پیشہ ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب اس پیشے میں نئی جدتیں پیدا کی گئی ہیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے دو سچے واقعات سے آگاہ کرتی ہوں۔ شاید آپ کسی کے آگے بیوقوف بننے سے بچ جائیں۔ کچھ ماہ پہلے میں بازار سے گھر آ رہی تھی۔ میں ایک رکشہ روک کر بیٹھ گئی۔ 2-3 منٹ کے بعد رکشہ والا موبائل پر کسی سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، یار میں بہت سخت پریشان ہوں، بیٹی کے جگر کا آپریشن ہے، ملتان میں پیسہ کم پڑ رہا ہے، سب سے مانگا ہے لیکن کوئی نہیں دے رہا۔ بیٹے نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی لیکن پھر بھی پیسے پورے نہیں ہو سکے۔ یہ سن کر میرے دل میں رحم کے جذبات غالب آ گئے۔ جب رکشہ رکا تو میں نے کرائے کے علاوہ 200 روپے مزید دے دیے۔ گھر آ کر میں مطمئن تھی کہ آج بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 2.5 ماہ بعد کی بات ہے کہ اتفاقاً پھر وہی رکشے والا مجھے نظر آیا۔ اس بار بھی میں بازار سے گھر آ رہی تھی۔ میں اسی رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ ظاہر ہے اس کے رکشے پر روزانہ کئی لوگ بیٹھتے ہوں گے اور اس بات کو کچھ عرصہ بھی گزر گیا تھا۔ بہرحال وہ 3 منٹ کے بعد رکشے والے نے اپنا موبائل نکالا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ میرے دماغ میں جھمکا کا ہوا۔ وہ اسی انداز سے بالکل وہی باتیں کر رہا تھا، یار میں بہت پریشان ہوں، بیٹی کا آپریشن ہے، رقم کا انتظام نہ ہوا تو میری بیٹی مر جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ آدھی دھوکے بازی ہے۔ دل تو چاہا کہ یہیں پر اس کی بےعزتی کروں لیکن تماشا بننے کے خیال سے چپ ہو گئی۔ میں نے فوراً اسے رکشہ روکنے کا کہا اور اسے مناسب کرایہ دے کر دوسرے رکشے میں گھر چلی گئی۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ بقرعید کے موقع پر جب ہمارا بکرا ذبح ہو گیا تو امی نے سارا گوشت ایک بڑے تھال میں رکھا اور جو مانگنے والے آتے امی ان کو تھال سے گوشت اٹھا کر دے دیتی۔ میں بھی امی کی مدد کر رہی تھی۔ بقرعید ایسا موقع ہوتا ہے کہ کسی سوالی کو ٹھکرانا برا لگتا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غربا اور مستحق لوگوں تک گوشت پہنچے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک عورت سفید سادہ برقع میں آئی، گوشت مانگا۔ میں نے امی کے ساتھ ہاتھ سے لے کر اسے دے دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کچھ فقیر عورتیں اکٹھی آ گئیں۔ وہ گوشت مانگ رہی تھیں۔ ایک عورت کی آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم تو ابھی گوشت لے کر گئی تھی۔ بہرحال کچھ بحث کے بعد ہم نے اسے دوبارہ گوشت دے دیا۔ اس طرح وہ عورت کچھ دیر بعد کالے برقعے میں آ کر پھر گوشت لے گئی اور ایسے ظاہر کیا جیسے پہلی دفعہ آئی ہو۔ گوشت تو تھا ہی ان لوگوں کے لیے لیکن ایک ہی گھر سے کئی بار گوشت لے جانا درست نہیں لگتا۔ یہ اضافی گوشت کسی اور ضرورت مند کے کام آ جاتا۔ صدقہ خیرات اور مال خرچ کرنے سے انکار نہیں لیکن اگر کوشش کر کے یہ اطمینان کر لیا جائے کہ سوالی واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں، اس کی مدد کرنے سے خوشی بھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ہماری سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔